بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی علمی شخصیت، ماہر تعلیم اور ایک ہمہ جا شخصیت جن کا تعلق علمی خانوادے سے ہے، اور وہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں، اور دو مختلف ثقافتوں سے ان کا تعلق ہے، دو مختلف معاشروں کو انہوں نے دیکھا ہے اور اس پر ان کی گہری نظر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم آج آپ کی ان سے ملاقات کروائیں اور ان سے ہم سیکھیں کہ انہوں نے یہاں سے جا کر امریکہ میں کیا دیکھا، اور جو ان کی وہاں پہ علمی سرگرمیاں تھیں وہ کیا رہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالوحید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے، اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک اچھا موقع تھا کہ آپ تشریف لائے۔ ہم نے کہا کہ آپ سے بات کی جائے، آپ کے جو خیالات ہیں اور جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کیا جائے اپنے جو ناظرین کے ساتھ۔ تو ذرا تھوڑا سا اپنا تعارف، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ، کہ آپ کا جو خاندان ہے ماشاءاللہ بڑا علمی خاندان ہے، اس کا ذرا آپ ہمارے ناظرین کو تعارف کروائیے ذرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی اور اس کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا فضل ہے کہ مجھے اس نے ایک نجیب الطرفین خاندان میں پیدا کیا۔ میرے ننھیال میں جو ہے وہ ایک علماء کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور میرے دودھیال میں بھی ایک علماء کا ایک سلسلہ ہے۔ میرے ننھیال میں بڑے مشہور شیخ الحدیث حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ، ان کی وہ جامعہ سلفیہ کے بھی شیخ الحدیث رہے اور بھی مدارس کے بڑے شیخ الحدیث رہے، تو میرے نانا جی ہیں۔ اور میرے والد صاحب شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم، وہ تقریباً 30-35 سال تک جامعہ احمدیہ اکاڑہ کے شیخ الحدیث رہے۔ اور پھر میرے جو چچا ہیں رحمہ اللہ حافظ عبدالعلیم یزدانی، انہوں نے بھی بڑا دعوت کا کام کیا ہے، بڑے معروف ہیں ملک بھر میں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا شکر ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے تحت میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے خاندان میں پیدا کیا۔ یقیناً حافظ صاحب، اس کے اثرات ہوتے ہیں اولاد کے اندر، وہ آتا ہے قرآن کے اندر نا کہ فیملی کے اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اندر، اور ان کے جو نیک اعمال جو ہوتے ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری والدین کی دعائیں ہیں کہ مجھے یاد ہے، اس میں اپنی والدہ محترمہ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے میری پیدائش سے پہلے ہی یہ نظر مانی ہوئی تھی، اب سمجھیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو حافظ بناؤں گی۔ الحمدللہ 10 سال کی عمر میں میں حافظ بن چکا تھا، اور میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر عبدالکبیر محسن، وہ بھی حافظ بن چکے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی کیا جامعہ احمدیہ اکاڑہ میں الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں چلا گیا، وہاں میں نے اصول الدین میں میرا داخلہ ہوا، وہاں میں نے بکالوریوس کہتے ہیں اس کو، وہ ڈگری میں نے لی۔ پھر میں نے ماسٹر وہیں سے کیا تفسیر و حدیث میں۔ آپ نے پہلے بی ایس کیا، اس کے بعد ماسٹر کیا؟ جی ہاں، پھر میں نے ماسٹر کیا وہاں پہ، اور اسی دوران ابھی میرا ماسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ ایز اے لیکچرر میری جو ہے وہ تعیناتی ہو گئی گورنمنٹ کالج آف کامرس راولپنڈی میں۔ جی، وہاں سے پھر میں ڈیپوٹیشن پہ 4 سال میں نے کام کیا دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وہاں بھی مجھے الحمدللہ ایز اے ریسرچ آفیسر میں نے کام کیا۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو فیصل مسجد میں خطبہ دیا جاتا تھا، اور وہ خطبہ ہم پہلے سے لکھ کے اس کو شائع کر دیتے تھے، تو الحمدللہ 200 کے قریب خطبات جو ہیں وہ میرے ہاتھ سے لکھے، جو میں نے وہاں تقسیم ہوئے، اور اسی پہ پھر جو عالم آتے تھے وہ خطبہ دیتے تھے اسی موضوع پہ، تو وہ الحمدللہ ایک کام ہوا۔ 200 کے قریب خطبے ہیں، ان میں میرا نام پرنٹ ہے اور وہ لکھے گئے۔ اور پھر الحمدللہ مجھے پی ایچ ڈی میں نے کر دی بہاولپور یونیورسٹی سے، میں نے حدیث میں نے دکتورا کیا۔ اور پھر اللہ کا ایک خاص کر مجھ پہ یہ ہوا کہ 1994 سے مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں تراویح کے لیے، صرف رمضان میں تراویح کے لیے مجھے امریکہ جانا میرا آغاز ہوا، اور پھر الحمدللہ مسلسل میں کوئی تقریباً جب تک میں مستقل نہیں ہوا 2004 میں جا کے میں پھر مستقل وہاں میں نے سکونت اختیار کی، تو میں ہر سال امریکہ جاتا تھا قرآن حدیث سنانے کے لیے، اور اس میں پھر 1-2 سال میں یو کے گیا ہوں، وہاں بریڈ فورڈ میں نے مصلح سنائے ہیں، اور پھر ایک نیلسن ایک جگہ ہے
وہاں بھی میں نے تراویح سنائی ہے. اب سب اس میں میرے ذہن میں سوال تو وہ آ رہے ہیں. جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ فیملی جو ہے وہ شیخ الحدیث ہیں ادھر جنرال میں بھی اور ددیال میں بھی، لیکن آپ جو ہے وہ چلے گئے یونیورسٹی میں اور مطلب اسسٹنٹ پروفیسر اور یہ لیکچرشپ، یہ مطلب کس؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ایک ایسا سوال ہے کہ شاید اس کے جواب میں بہت سارے لوگوں کو یہ میرا جواب پسند نہ آئے، لیکن دیکھیں نا ینگ ایج کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں. جب آدمی رفتہ رفتہ بڑھتا ہے تو پھر خیالات تبدیل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ میں سچی بات بتاتا ہوں کہ درس نظامی بھی میں نے والد صاحب کے پریشر کی وجہ سے کر لیا، وگرنہ میرا اس طرف دھیان نہیں تھا. اور اس کی وجہ معاشی صورتحال تھی. میں دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں شیخ الحدیث ہیں، ان کی بہت سیلری کم ہے، وہ پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں، تو کل کو میں جو ہے اس دنیا میں اس طریقے سے کیسے گزارا کروں گا، تو مجھے کچھ اور کرنا ہے. اس وقت یہ نیکی اور دین اور خدمت یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا، میرا خیال ہے میری ایج میں شاید اس وقت تک یہ نہیں تھا میرے ذہن میں. تو پھر ظاہری بات ہے خاندان کے جیسے آپ نے کہا کہ اثرات ہوتے ہیں. میرا خیال ہے والدین کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن جو ہے اس طرف پلٹا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو مساجد میں کام کرنے والے لوگ ہیں، میں تو دل سے ان کی بہت قدر کرتا ہوں کہ اتنی قلیل تنخواہوں میں وہ ایسی کام ادا کرتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کر سکتا ہو. تو یہ اب جا کے مطلب یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے جب میں خود مسجد میں کام کرنا میں نے شروع کیا، لیکن اس وقت ظاہری بات ہے یہ میرا کنسیپٹ نہیں تھا. اور صاحب ایک اور میں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں 1994 سے 2004 تک جو ہے طالب پڑھاتا رہا. اکاڑا سے اٹھ کے امریکہ میں جانا، یہ سفر کیسا ہوا؟ یہ ایک یعنی اللہ کا ہی کرم ہے میں کہہ سکتا ہوں اس کو، کہ ہوا یہ کہ مجھے میری شادی جو ہوئی تو وہ میرے جو ان لاز تھے وہ یو کے میں ہیں. وہ بھی بڑے مشہور عالم ہیں، مولانا منیر قاسم صاحب، مولانا رفیق عابد، تو وہ میرے برادر ان لا ہیں. تو انہوں نے مجھے قرآن مجید سنانے کے لیے وہاں سے دعوت نامہ بھیجا، لیکن وہ میرا یو کے کا ویزا ہی نہیں لگا. 2 سال تو میرا ویزا نہ لگا. پھر جو ہے وہاں میرے ایک امریکہ میں میرے ایک دوست نثار الحق صاحب میرے ساتھ یونیورسٹی فیلو تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ امریکہ سے مجھے کوئی انویٹیشن بھیج دیں مجھے قرآن سنانے کے لیے آنا. اور اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ میں پاکستان میں رہ کر میں کہیں قرآن بھول نہ جاؤں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، جو حفاظ اس بات کو بہتر سمجھیں گے کہ اگر رمضان میں نہ سنایا جائے تو بھولنے کے بہت بڑے چانسز ہوتے ہیں. یا وہ حفاظ جو ریگولر منزل کرتے ہیں یا اسی پروفیشن میں وہ ہیں کہ وہ حفظ کرا رہے ہیں آگے، تو ان کا قرآن تو پھر زندہ رہتا ہے. لیکن اور مشغولیات میں پھر مشکل ہو جاتا ہے. اگر رمضان میں آپ اس کو ریگولرلی تراویح میں اس کو رکھیں تو پھر آپ کا قرآن جو ہے محفوظ رہتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں صرف اللہ کا قرآن سنانے کے لیے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑا مبارک سفر ہے. کبھی میں یقین کریں ابھی بھی میں کبھی کبھی چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ ایک میں کہاں پیدا ہوا، کہاں سے میرا تعلق ہے اور اس وقت میں کہاں ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. وہ جو اللہ نے کہا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہی لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے. تو آج میری جو بھی عزت ہے نا، جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا جو لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اس میں صرف قرآن ہی ہے. اور اس میں کوئی اور میں کسی چیز کو کریڈٹ نہیں دیتا، نہ اپنی پی ایچ ڈی کو، نہ اپنی اور کسی تعلیم کو. ایک صرف قرآن ہی ہے. اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں ایک دفعہ مجھے ایک وہاں جگہ تھی وہ ایسٹ پلینو، تو انہوں نے مجھے سے نا میری مسجد والوں سے کہا کہ آپ کے پاس ایک اور امام بھی آ گئے ہیں، تو آپ یہ حافظ صاحب جو ہے نا، حافظ وحید صاحب، یہ ہمیں اس دفعہ رمضان میں دے دیں. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اشتہار وہ چھپوا دیا کہ جی ڈیلس کے مشہور قاری حافظ عبد الوحید صاحب. میں نے جب یہ اشتہار دیکھے تو میں بڑا ہنسا. میں نے اپنے والد صاحب زندہ تھے رحمہ اللہ، میں نے کہا کہ یہ میں نے ان کو کہ یہ لکھا ہے. انہوں نے تو میں بڑا ہنسا. میں نے کہا میں نے تو اپنے آپ کو کبھی ایسے سمجھا نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے کہ میری باقی ایجوکیشن جو ہے نا وہ پس پردہ چلی گئی ہے، لیکن ایک قرآن ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ. صاحب آپ نے ابھی جب ہم بیٹھے تھے پروگرام سے پہلے تو بات ہو رہی، تو آپ یہ بتایا کہ آپ اپنے اوائل عمری میں سیاست میں بھی رہے، ایکٹیو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آپ رہے، وہ ذرا کیا تھا؟ جی بس وہ ایسا تھا کہ میں جب جامعہ مدینہ اکاڑا میں پڑھتا تھا، میرے ایک دوست تھے، وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عہدیدار تھے، طاہر صادق ان کا نام تھا. وہ میرے ساتھ حفظ میں بھی لگے، پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے.
تو میں ان کے ساتھ جب ہوتا تھا تو میں تقریر تو شروع سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فن دیا ہوا تھا کہ میں تقریر اچھی کر لیتا تھا. تو وہ مجھے کالج میں لے جاتے تھے, حالانکہ میں جامعہ محمدیہ اوکاڑا کا اسٹوڈنٹ تھا, تو وہ جب بھی وہاں الیکشن ہوتے تو وہ مجھے اپنی فیور میں تقریروں کے لیے لے جاتے. تو میں تقریر کرتا, وہ سمجھا کہ فرسٹ ایئر کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے کالج میں. تو پھر اس سے میری جو ہے نا دلچسپی سیاست میں ہو گئی. تو پھر میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جب میں یونیورسٹی میں آیا تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہلے یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بنا, پھر میں راولپنڈی ڈویژن کا پریزیڈنٹ بنا, پھر اس کے بعد میں سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کا بنا, اور پھر پریزیڈنٹ نے ریزائن کر دیا, اور اس کے بعد پھر میں پریزیڈنٹ مسلم اسٹوڈنٹ پنجاب جو ہے وہ میں. اور یہ کون سا سن تھا؟ یہ 1986 میں, 86 87. جی ہاں ماشاء اللہ پنجاب کے. جی سر ماشاء اللہ یہ بڑی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. اور ابھی جو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا وہ تھا آپ کی ذاتی زندگی, آپ کی پرسنالٹی. ابھی ہم جب آئیں گے بریک سے واپس تو اس وقت ہم بات کریں گے امریکہ میں آپ کا جو جانا ہوا اور وہاں پہ جو آپ کی وہاں سرگرمیاں رہیں, جو آپ کی علمی سرگرمیاں تھیں, اور وہاں پہ جو دعوتی سرگرمیاں تھیں وہ کیا رہیں اور وہ کیسے تھیں. تو ابھی جو ہے وقفہ ہے, انشاءاللہ ابھی ہم حاضر ہوتے وقفے کے بعد. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالوحید صاحب. آپ تشریف لائے ہیں امریکہ سے, ڈیلس ٹیکساس سے آپ کا تعلق ہے. وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, عبدالحلیم قرآنک انسٹیٹیوٹ, اور ایک علمی شخصیت ہیں, ماہر تعلیم ہیں, ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا, ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے حافظ عبدالوحید صاحب سے, امریکہ سے تشریف لائے ہیں, ہمارے آج مہمان بنے ہیں. ہم وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کی شخصیت کے حوالے سے, آپ کے خاندان کے حوالے سے, آپ کا جو ابتدائی ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کے حوالے سے. تو ابھی ہم بات کریں گے حافظ صاحب, یہ جو امریکہ میں آپ تشریف لے گئے, اب وہاں پہلے تو 10 سال آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ آپ قرآن سناتے رہے, اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ مستقل شفٹ ہو گئے, اس کا کیا یعنی قصہ ہے؟ دیکھیے, میں جیسے میں نے اپنا پولیٹیکل آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا, جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی حکومت تھی جو کہ مسلم لیگ کی وابستہ تھی, اور اس وقت پرائم منسٹر تھے سردار عبدالقیوم صاحب. تو ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق رہا ایم ایس ایف کے حوالے سے. پھر میرا ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا. جب بھی کوئی عرب ڈیلیگیشن آتا تو مجھے ایز اے ٹرانسلیٹر وہ بلوا لیتے وہاں پر. تو میں عربی الحمدللہ اچھی تھی, تو میں کافی معاونت ان کی کرتا تھا. پھر ان کو اگر وزٹ وغیرہ پہ لے کے جانا ہے تو میں ساتھ ہوتا تھا. تو اس طریقے سے میں وہاں پر آزاد کشمیر میں بھی الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا. اور پھر چونکہ ہمارا تو توحید ہی ہے اصل چیز. ایک چیز میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا, اور میں کہ مذہبی اختلاف کے باوجود سردار عبدالقیوم صاحب کے ساتھ انہوں نے کبھی میری ان کے ساتھ کبھی بڑی بڑی بحثیں بھی ہوتی تھیں تصوف کے حوالے سے اور عقیدہ توحید کے حوالے سے, اور لیکن کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ اپنا جو میرے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو تبدیل ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا, کہنے لگے میری زندگی بھی عجیب ہے کہ میں مسلکن اور ہوں لیکن میری دوستیاں اہل حدیثوں کے ساتھ رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا, وہ جو تھے مامو کانجن والے صوفی عبداللہ, ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. میں یہاں پر پھر سردار قیوم صاحب کے ساتھ بھی وابستہ تھا. تو ان کے جو بات میں کرنے والی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اس بارے میں انہوں نے میرے مذہبی عقائد کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی, بلکہ کئی جگہوں پہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ بھئی یہ ان کا عقیدہ ہے, تو میں یہاں کسی کے عقیدے کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا. تو الحمدللہ میری یہ کوشش تھی کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے, میں جہاں پر بھی ہوں. کالج میں بھی یہاں پر میری یہ صورتحال تھی کہ اور بھی اسلامیات کے ٹیچر تھے, لیکن میں جو میری کلاس جو ہوتی تھی تو میں حاضری نہیں لگاتا تھا. ایک دفعہ مجھے پرنسپل نے کہا کہ آپ حاضری نہیں لگاتے. میں نے کہا آپ میری کلاس کی اٹینڈنس چیک کر لیں اور جو دوسرے ٹیچر ہیں ان کی بھی اٹینڈنس کر لیں. میں بغیر حاضری کے میرا کوئی بچہ اگر کالج آیا ہوا ہے تو میری کلاس مس نہیں کرتا. الحمدللہ کہ میں ان کو اس انداز سے پڑھاتا تھا. تو الحمدللہ کافی اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کام لیا. پھر جب میں امریکہ چلا گیا تو وہاں پر اس وقت 9/11 سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بہت اچھی فضا اس حوالے سے تھی کہ پابندیاں نہیں تھیں, آنے جانے میں بہت آزادی تھی. کہ ہم اوکاڑا سے امریکہ کا سفر کیسے ہوا؟ اوکاڑا سے امریکہ کا سفر ایسے ہوا کہ میری یہ جب میں بتا چکا ہوں آپ سے کہ میرے ان لاز جو تھے وہ یو کے میں تھے. انہوں نے مجھے 2 دفعہ انویٹیشن بھیجا
اور وہ ویزا نہیں لگا قرآن سنانے کے لیے. تو پھر میرے ایک دوست تھے امریکہ میں, وہ پہلے مجھ سے پہلے 1 سال یا 2 سال پہلے گئے ہوئے تھے, میرے کلاس فیلو تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے انویٹیشن بھیجیں وہاں سے رمضان سنانے کے لیے. تو مجھے انہوں نے انویٹیشن بھیج دیا, اور اس وقت میں ڈیپوٹیشن پہ اسلامک یونیورسٹی میں تھا. تو وہاں سے میں اپلائی کیا جب ویزے کے لیے. تو یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے, سامعین کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی. مجھے ابھی تک اس بندے کا نام یاد ہے, اس کا نام کونسلر جو تھا اس کا نام تھا مائیکل مڈ. وہ ینگ سا تھا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں کراچی سے ٹرانسفر ہو کے آیا ہوں, تو کراچی سے بنوری ٹاؤن کے جو حفاظ ہیں نا وہ وہاں جاتے ہیں امریکہ میں قرآن سنانے کے لیے. تو وی ہیو اے ریلیشن ود دیم, کہ ہمارا ایک ریلیشن ان کے ساتھ بن چکا ہے. تو ہم ان کو ویزا, جہاں سے وہ لیٹر آتا ہے ہم ان کو ویزا دے دیتے ہیں. تو آپ کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ہمارے ساتھ. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ میں 2-3 بندوں کے نام بتائے. میں نے کہا یہ دیکھیں آپ نے ان کو ویزے ایشو کیے ہیں اور وہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. وہ چیک کر کے آیا تو واقعی بات ٹھیک تھی. پھر مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ویزا دے رہا ہوں. اس میں میں ینگ تھا, 24 یا 25 کا تھا. اگر تم واپس آئے تو تم مجھے آ کر ملنا. اچھا. مجھے اس نے یہ کہا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو مجھے اس نے ویزا دے دیا. 6 منتھ کا ہوتا ہے ویزا. تو میں چلا گیا امریکہ میں, جہاں میں نے قرآن سنایا ہیوسٹن میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے, اور ایسے واپس کدھر جا رہے ہیں, اور آپ ہمارے پاس رہیں. تو اب یقین کریں وہ امریکہ پہلی دفعہ, مجھے ایک تو یہ کہ 1 سال ہوا تھا میری شادی کو, تو وہاں میرا دل ہی نہ لگا. تو اب پہلی دفعہ تو میں صرف 20 دن امریکہ میں رہا. میں نے ان کو کہا جی میں 21 کو ختم کروں گا, میرا دل نہیں لگ رہا یہاں پر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں نے 2 پارے پڑھنے شروع کیے تو وہ کہنے لگے یہ تو ہم تھکے ہوئے ہیں, وہ لمبا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جتنے پارے بھی ہوں گے نا آپ کر لیں, تو لیکن آپ ایک ہی پارا پڑھیں. تو پھر میں ایک پارا پڑھ کے, میں نے میرا خیال 21-22 ہوئے تھے, تو میں واپس آ گیا. واپسی میں میرا UK پہ ویزا لگا ہوا تھا, میں UK بھی رکا, پھر ناروے بھی, ایک اور 2 کنٹریز میں میں رہا. تو جب میں واپس آیا تو میں اس کو مائیکل مڈ کو ملنے چلا گیا. اچھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ میرا پاسپورٹ ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور تھینک یو ویری مچ کہا کہ تو میں واپس آ گیا. پھر مجھے دوستوں نے کہا کہ اب تو تمہارا وہ واقف بن گیا ہے, تم دوبارہ ویزا اپلائی کرو. مہینے کے بعد مجھے کہا اور فورس کیا مجھے. میں دوبارہ چلا گیا ایمبیسی میں. تو وہ جو پاکستانی وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ ابھی تو آپ گئے ہیں. ابھی میں بات ہی کر رہا تھا اس کے ساتھ, وہ مائیکل مڈ جو تھا اس نے مجھے دیکھ لیا. کہتا او فیلو فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. مجھے دوسری کھڑکی میں لے گیا. کہتا کیا ہے؟ میں نے کہا میں امریکہ جانا چاہتا ہوں. کہتا ہے نو ون کین اسٹاپ یو, تمہیں کون روک سکتا ہے. اچھا. اور مجھے اس نے ویزا دے دیا 2 سال کا. اور پھر یہ کہا کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, جب بھی ویزا ختم ہو تم بائی میل بھیج دیا کرنا, تمہارا ویزا لگ جایا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر میرا پختہ جو ہے نا وہ رستہ بنا دیا. یہ کیا وجہ کیا تھی یہ مائیکل مڈ کے ساتھ, کیا آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کیا؟ انڈرسٹینڈ یہ ہوئی کہ میں واپس آ گیا, کیونکہ جو امریکہ کا ویزا اس دور میں جب جس کا لگ جاتا تھا نا وہ واپس نہیں آتا تھا. اس دور میں کتنے حفاظ گئے وہاں پر, کتنے اسکالر گئے جن کا ویزا لگ گیا واپس نہیں آئے پرماننٹ ہونے کے بعد, کیونکہ 6 مہینے میں بندہ وہاں پرماننٹ ہو جاتا تھا ہماری فیلڈ میں. 6 مہینے میں میں جب گیا تو انہوں نے مجھے لائر سے ملوایا. اس نے کہا کہ آپ کے ایک تو یہ ہے کہ ویزے کا کوئی کوٹا نہیں ہے یہ مذہبی حوالے سے, تو اب یہاں رکیں 6 مہینے میں آپ کا گرین کارڈ ہو جائے گا, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نہیں رکا وہاں پر. پھر 2004 میں وہ ایک واقعہ ہے, اس کے پس پردہ والد صاحب رحمہ اللہ کی بھی خواہش تھی کہ ہم مسجد و محراب کے لوگ بنیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جی یہاں پاکستان میں تو بڑا مشکل ہے کہ میں اس فیلڈ میں یا کسی مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں تو آپ کو دعوت آتی رہتی ہے, وہاں پر چلے جائیں آپ. اچھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس دفعہ میں جا رہا ہوں, تو میں جہاں جاؤں گا اگر انہوں نے مجھے آفر کی تو میں قبول کر لوں گا. تو پھر یہ پلینو نئی ایک یہ اسلامک سینٹر بنا تھا یہ ڈیلس میں. تو میں وہاں پر گیا تو الحمدللہ انہوں نے مجھے آفر کر دی کہ آپ ہمارے پاس پرماننٹ رکیں. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ میں اس وقت تو واپس جاؤں گا, لیکن اگر فیملی ویزا ہو گیا تو پھر میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے الحمدللہ کروا دیا. پھر ہم 2004 میں ہی رمضان تھا, اور پھر 4 مہینے بعد جو ہے جون میں ہم پرماننٹ پھر فیملی کے ساتھ میں وہاں ایز اے ڈائریکٹر پلینو اسلامک سینٹر میں وہاں جا کر میں نے جوائن کر لیا. اور وہاں پر میری جو وہاں کوئی اور بندہ نہیں تھا, امام بھی میں تھا, ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی میں تھا, قرآن مجید بھی میں پڑھاتا تھا, اور جو اسلامک اسٹڈی کی چیزیں تھیں بچوں کو پڑھانے والی وہ میں پڑھاتا تھا. پھر میری وائف جو ہے وہ بھی درس نظامی تھی, تو انہوں نے ماشاءاللہ بچیوں میں بڑا شروع کر دیا ان کو پڑھانا, اور وہ تنخواہ صرف میری تھی اور وہ فری میں میری معاونت کرتی تھی بچیوں کے حوالے سے. اور پھر ایک بڑا یونیک کام ہم نے کیا جو ابھی تک الحمدللہ ہمیں بڑا فخر ہے اس پر. آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں کی رسومات میں یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے, ڈھول کی اور یہ وہ چیزیں.
تو وہ وہاں پر جب شادیوں کی رسومات میں ہمیں دعوت دی جاتی تو میری وائف نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ ڈھولکی وولکیوں کو فائدہ نہیں ہے اس کا، تو آپ شادی کا درس رکھا کریں تاکہ میں وہاں پر آ کر بچیوں کو بتاؤں کہ بھئی ان کی کیا رسپانسبلٹی ہیں، میرج لائف میں کیا ہونا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، تاکہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہو۔ تو وہ ہم نے شادی کی درس کے نام پہ ایک انٹروڈکشن کروا دی، وہ الحمدللہ اب چل رہا ہے، اور وہ اتنا معروف ہے کہ اب شادی کا درس ہوتا ہے وہاں پر، وہ مہندی اور یہ وہ رسومات کی بجائے نا شادی کا درس جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اب تو بہت ساری وہاں الحمدللہ اور بھی اسکالر خواتین ہیں، لیکن ہوتا شادی کا درس ہی ہے۔ تو یہ اسکالر جو ہے وہ کوئی بھی ہو لیکن ہوگا درس ہی وہاں پر، شادی کا درس کے نام سے وہ جو ہے وہ الحمدللہ بڑا فیمس ہے۔ صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک چیز جو میں نے وہاں پر فیل کی کہ وہاں پر لوگوں کو اپنے بچوں کی قرآن کی ایجوکیشن کا بڑا فکر ہے۔ اچھا۔ یقین کریں آپ، میرے پاس ایک ڈاکٹر تھے کہ ان کے پاس پیشنٹ کو 3 مہینے سے پہلے ٹائم نہیں ملتا تھا، اتنے بزی ڈاکٹر تھے۔ جی۔ وہ اپنے بچے کو میرے گھر میں ویکینڈ پہ لاتے تھے پڑھانے کے لیے، اور میرے گھر کے باہر وہ تقریباً 40 منٹ کھڑے رہتے تھے، گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ میرا بچہ پڑھ جائے تو میں لے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھی ایک چیز، وہ ٹائم ہی نہیں ملتا تو ادھر آپ اگر اجازت دیں نا۔ تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ یہ بھی میرا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا تو آپ دے دیا کریں۔ کہنے لگے ہاں کو بہت ضروری ہو، آپ فیل کریں تو ان کو، تو وہاں پیشنٹ کو کچھ لوگوں کو وہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ آدھا پونا گھنٹہ دور سے اپنے بچوں کو لے کے قرآن کی ایجوکیشن کے لیے وہ لے کے آتے ہیں، فکر مند ہے بچوں کے لیے۔ اور جس ایریے میں گیا تھا وہاں پر آپ سمجھیں کہ سراؤنڈنگ 45 منٹ یا 50 منٹ یا 1 گھنٹے کی سراؤنڈنگ میں کوئی اور مسجد نہیں تھی، اتنی دور سے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ اور پھر ان کے اندر یہ شوق ہے جو یہاں پر میں نہیں فیل کرتا کہ تجوید کے ساتھ پڑھانا، تجوید سے بڑے واقفیت ہے عام لوگوں کی بھی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ تجوید سے قرآن پڑھے۔ اور میں کبھی کبھی ہنسی مذاق کے طور پہ ان بچوں کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ جو قرآن پڑھتے ہو نا، میں پاکستان میں جاتا ہوں تو کئی جو علماء ہیں وہ ایسا قرآن نہیں پڑھتے جیسے آپ پڑھتے ہو۔ تو یہ میرا ایک سوال یہ اس کی کیا وجہ ہے، جو آپ بڑی یونیک بات ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں جو رہنے والے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں، اور ایک آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بچے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اسلامی ملکوں میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا، اس کا نام عبدالرحمن ہے، عبداللہ ہے، کوئی بھی نام ہے، وہ مسجد میں جائے یا نہ جائے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے۔ وہاں پر آئیڈینٹی کا جو ایشو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں دو طبقے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، ایک وہ ہیں جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک وہ ہیں جو مسجد سے دور ہیں، وہ دور ہی ہیں۔ لیکن جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں نا، آپ سوچیں یہ ذرا کہ لوگ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے 20 منٹ دور سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں، اور یہ جو پلینو مسجد کا میں ذکر کر رہا ہوں، صبح کی نماز میں وہاں پر 200-250 لوگ ہوتے ہیں صبح کی نماز میں، آپ ذرا اندازہ کریں۔ تو اتنی بیزی اسکیجول میں وہ لوگ نمازوں کا اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، تو جیسے وہ خود اہتمام کرتے ہیں تو پھر اپنے بچوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا تو میں بچے کو فورس کر کے نماز نہیں پڑھا سکتا، اگر میں خود قرآن نہیں پڑھوں گا تو بچے کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو وہ پھر خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ میں نے ایڈلٹ کلاس میں لیتا ہوں وہاں پر، میں نے کئی لوگوں کو قاعدے سے شروع کروایا، اور وہ خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کا بھی پھر خیال کرتے ہیں کہ ان کو قرآن کی ایجوکیشن ملے، بیسک اسلامی جو چیزیں ہیں وہ ان کو ملے۔ تو یہ بڑی فکر پائی جاتی ہے، اور اس میں میرا خیال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مسلم آئیڈینٹی ہے وہ کہیں بالکل ختم نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر یہ اس حوالے سے پھر ہم نے جو ہے الحمدللہ اب تو وہاں پر میں اسلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک وہ دوسرا بڑا مذہب جو ہوگا امریکہ میں وہ اسلام ہوگا۔ اب اس پہ ہم انشاءاللہ آپ سے کریں گے بات۔ پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا جو آپ کا یہ جو عبدالحلیم قرآن انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ذرا تعارف کروائیں، کس طرح اس کا آغاز ہوا؟ جی وہ یہ ہوا کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جو مسجدیں چلانے والی ہیں نا وہ ایک منتخب شورا ہوتی ہے ان کی، ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، جو وہاں مسلم کمیونٹی ہے ان کے وہ باقاعدہ ووٹ ہوتے ہیں جو اس مسجد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہی منتخب کرتے ہیں کہ 2 سال کے بعد وہ کن کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ شورا ڈیزالو ہو جاتی ہے، دوسری شورا منتخب ہو کے آ جاتی ہے،
پھر اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر کبھی کسی شورا کے ساتھ آپ کی بن رہی ہے، کبھی نہیں بن رہی. تو میں نے الحمدللہ جب 7-8 سال وہاں کام کر لی ہے پلینو مسجد میں، تو پھر میں نے فیل کیا کہ اب یہاں پر اور بھی لوگ آ گئے ہیں تو مجھے کوئی اس سے بڑا کام کرنا چاہیے. اور پھر لوگوں نے بھی ذرا، کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے آپ کو ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کا لمیٹڈ آپ کا اسکوپ ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے بس. لیکن جب آپ اپنا ادارہ ہے تو اس میں آپ بہت بڑا جو آپشن ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو وہ پھر میں نے ایک تو والد صاحب کے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک ادارہ بنایا وہاں پر، عبدالحلیم قرآنک انسٹیٹیوٹ. اس میں میری وائف بچیوں کو ان کے ٹیچر اور میں جو ہے وہ بچوں کا. پھر الحمدللہ ایک جو اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا کہ میرے دونوں بیٹے حافظ ثمامہ اور حافظ طلحہ دونوں مجھ سے حافظ بنے. وہ انجینئر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں وہاں پہ ہی جی وہاں پہ الحمدللہ. اور وہ اگر آپ یوٹیوب پہ ان کا قرآن سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ امریکہ میں آپ نے حافظ بنا دیے، اور ایسے ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتے ہیں. اور پھر میری بیٹی ڈاکٹر ہے، ڈینٹسٹ ہے وہاں پر جویریہ. اس نے اتنے بچوں کو کورین، چائنیز، ایک چائنیز فیملی ہے وہاں پر، وہ مسلمان ہے، مطلب 100 سال سے ہی وہ مسلمان، لیکن قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا ان کے بچوں اور بچیوں کو. اور بڑے وہ تھے کہ ہمیں ہماری زبان پہ قرآن چڑھتا نہیں ہے. تو وہ میری وائف نے اور میں نے ان کے بچوں کو، بلکہ اس میں سے ایک حافظ امین لی ہے، وہ مجھ سے، میں نے اس کو حافظ بنایا. ناظرہ پڑھنے کے بعد وہ حفظ کیا. اور مجھے اس نے خود بتایا، دیکھیں اللہ کا کرم دیکھیں، میں نے اس کے والد کو کہا جب یہ حافظ بن جائے تو اس کو عمرے پہ لے کے جانا ہے. وہ عمرے پہ لے کے گئے تو مجھے وہ خود امین لی بتاتا ہے کہ میں وہاں حرم میں بیٹھے نا پڑھ رہا تھا، تو وہ آپ کو پتہ ہے مدینہ یونیورسٹی میں چائنیز بچے بہت ہیں پڑھتے ہیں، تو وہ آ گئے. انہوں نے کہتے ہیں میرا قرآن سنا تو وہ کہنے لگے کہ تم چائنیزوں کے ایسے قرآن پڑھ رہے ہو، کہاں سے تم نے حفظ کیا، تمہارے ٹیچر کون ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے آپ کا بتایا اور انہوں نے مجھ سے قرآن سنا. تو پھر مجھے وہ جو ان کے ساتھ ٹیچر آئے ہوئے تھے عمرے پہ مدینہ یونیورسٹی کے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، انہوں نے ایک بڑا تعریفی خط اور ایک گھڑی مجھے تحفے کے طور پہ بھیجی. اور وہ جو چائنیز تھے انہوں نے مجھے اب وہ لکھ کے بھیجا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری فیملی کا یا ہماری چائنیز بچہ اس طریقے سے وہ قرآن پڑھے گا. تو وہاں میری بیٹی نے الحمدللہ وہ بچیوں کو پڑھایا قرآن مجید. صاحب ہماری یہ گفتگو بہت دلچسپ ماشاءاللہ، آپ کے ایکسپیرینسز، آپ کے تجربات، آپ کا وہ علمی کام ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. یہاں وقفہ لینا ہے ہمیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالوحید صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں بچے اتنا اچھا جو قرآن پڑھنا کس طرح سیکھتے ہیں. تو آپ صاحب اس کی روداد بتا رہے تھے ہمیں، اور بڑا ہی شاندار ایکسپیرینس ہے. یا وقت ہوا ایک وقفے کا، ابھی آتے ہیں وقفے کے بعد پھر ہم یہیں سے بات آگے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم آ چکے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالوحید صاحب. ہمارے پاس تشریف لائے ہیں امریکہ سے، وہاں پہ بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. وہاں پہ عبدالحلیم قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ان کا ادارہ ہے. اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بچے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ اس پر ان کی اپنی کمیونٹی کہتی ہے کہ آپ اتنا خوبصورت قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں. تو حافظ صاحب سے بات کر رہے تھے. حافظ صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وہ چائنیز اور کورین جو لوگوں کو، ان کو آپ نے جب وہ سکھایا قرآن ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے پڑھنا، تو وہ اس کے بعد پھر وہ جو جی دیکھیے اس میں ایک تو یہ کہ چونکہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ خود جو پیرنٹس ہیں وہ خود قرآن سیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر الحمدللہ جو قرآنک ٹیچر ہیں وہ کمپیٹنٹ ٹیچر ہیں وہاں پر، مطلب تجوید جاننے والے اور مختلف یونیورسٹیوں کے جو فارغ ہیں تجوید، شعبہ تجوید سے، تو اس وجہ سے پھر وہ تجوید سے پڑھاتے ہیں قرآن مجید. مجھے اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم یہ تو چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ سیکھے قرآن، اس کو پڑھے، اچھا پڑھے. تو سب سے پہلے تو ہمیں آغاز کرنا چاہیے نا، والدین کو جو بڑے ہیں. جب وہ انیشیٹو لیں گے تو پھر آف کورس بچے بھی. دیکھیں میں آپ کو اس میں بڑی ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب ایڈلٹ کلاس شروع کی وہاں پر، اور اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئر بھی تھے، میں نے ان کو ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیں آپ کبھی اپنے آپ کو اس کلاس میں یوں نہ سمجھے کہ آپ گریجویٹ ہو کے نکل جائیں گے یہاں سے. آپ اپنے آپ کو اس پروسیس میں، لرننگ آف قرآن کے پروسیس میں شامل کر لیں، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن القرآن وعلمہ.
تو میں نے کہا آپ اس میں رہیں. آپ اب یہ سمجھے کہ آپ کی چونکہ ویکنڈ پہ کلاس ہوتی ہے تو آپ نے مرتے دم تک یہ کلاس میں رہنا ہے, آپ نے اس پروسیس میں رہنا ہے. کبھی مجھ سے یہ نہ کہیں گے جی حافظ صاحب ہم کب گریجویٹ ہوں گے, تو ان کو سمجھ آ گئی بڑوں کو کہ بھئی یہ تو بڑی یا تم سیکھ رہے ہوں گے یہاں سکھا رہے ہوں گے, یہاں سکھا رہے ہوں گے. ایک دن میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ سب حضرات بڑے ہیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بچپن میں یہ جو 5 وقت نماز آپ پڑھتے ہیں تو بچپن میں سیکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنی غلطیاں اس میں سیکھی ہیں, کوئی کون سے الفاظ ہم کیسے بولتے ہیں. تو اللہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں نماز میں, تو اگر ہماری گفتگو ہی ٹھیک نہ ہو تو ایسا نہ کریں کہ ہم اس نماز کو درست کر لیں. تو میں نے کہا نیکسٹ میں نا آپ کی ہر ایک کی نماز سنوں گا اور پھر اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو اس کو درست کریں گے. تو آدھی کلاس تو آئی نہیں نیکسٹ ویک. اچھا. اور کچھ آئے تو شرمندہ سے. تو میں نے کہا نہیں آج میں نہیں سنوں گا, اگلے ویک میں سنوں گا جب سب آ جائیں گے. تو جب آ گئے تو میں نے کہا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. میں نے کہا بچپن میں جیسے سیکھا ہے پاکستان میں تو میں نے سنی. اب یقین کریں کہ 50% سے زیادہ لوگوں کی نماز غلط تھی, الفاظ ہی ان کے ٹھیک طریقے سے انہوں نے وہ یاد نہیں کیے ہوئے تھے. تو میں نے سب کی الحمدللہ نمازیں درست کی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے ہمارا یہ جو ایک ہوتا ہے نا شرم اور جھجک کی, ہم جتنے بڑے ہو کر. ایک صاحب تھے مجھے کہنے لگے میں نے اپنا قرآن درست کرنا ہے. میں نے کہا نورانی قاعدے سے شروع کریں. اور میں اب اس ایج میں 50 سال کی عمر میں قاعدہ پڑھوں گا. میں نے کہا طریقہ میرے پاس یہی ہے. چلے گئے. پھر 3 مہینے بعد آئے تو پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے قاعدہ شروع کروائیں. میں نے کہا اب کیا؟ کہنے لگے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں ایک پروگرام سن رہا تھا, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ قرآن بچے کا کو پڑھانا ہو یا بڑے کا ٹھیک کروانا ہو قاعدہ شروع قاعدے سے کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے اس کو قاعدے سے شروع کروایا الحمدللہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہاں لوگوں کی وابستگی بہت ہے. حفظ جو ہے وہ ہمارے جیسے کمیونٹی میں میں نے بتایا ہماری ایک ہی مسجد تھی, اب وہاں پر 8-10 مسجدیں بن چکی ہیں اس ایریا میں. ہر مسجد میں حفظ کا پروگرام چل رہا ہے اور بچے حافظ بن رہے ہیں. اس وقت ہماری اپنی کمیونٹی میں تقریباً کوئی 300 کے قریب حفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر. اچھا صاحب یہاں یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا تھا کہ امریکہ میں یا یورپین ممالک کے اندر لوگ بڑے ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں کام کرنے کے حوالے سے یا دین کی دعوت دینے کے حوالے سے. اب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب 300 بچے آپ کے پاس حافظ ہیں, لوگ وہاں پہ سیکھ رہے ہیں قرآن, حفاظ بن رہے ہیں, تو آزادی ہے یہ سب کچھ کرنے کی. آپ دیکھیں وہاں 2 چیزوں کو ہمیں علیحدہ ڈیل کرنا پڑے گا. ایک یہ ہے کہ وہاں پر جیسے مطلب نان مسلم میرے پڑوس میں ہیں تو میں آزادی کے ساتھ یعنی وہاں اس طرح کی اب فضا ہو گئی ہے 9/11 کے بعد کہ میں آزادی کے ساتھ ان تک اپنی دعوت نہیں پہنچا سکتا کہ میں ان کو ان کی بیل دوں اور ان کو میں اسلام کی دعوت دے دوں. ایسا تو نہیں ہوتا. اب اسلام کیسے پھیلتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے, مثلا ہم رمضان کا ایونٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے تو ہم کچھ گفٹ تیار کرتے ہیں تو ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی گفٹ دیتے ہیں. اس وقت ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہمارا فاسٹنگ منتھ وہ شروع ہو گیا ہے. یا مسجد جو ہے وہاں پر دیکھیں مسجد کا جو کنسیپٹ ہے نا وہاں پر امریکہ میں بڑی بڑی وہ اسلامک سینٹر ہے, کمیونٹی سینٹر آپ اس کو کہہ لیں, ایکڑوں میں ہوتی ہے, بہت بڑی مسجد ہوتی ہے, اس میں بڑا کچن بھی ہوتا ہے, اس میں بڑی لائبریری, جم بھی ہوتا ہے جس میں بچے وہاں پر گیم وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو وہاں پر پھر ہم جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں نان مسلمز ان کو ہم کھانے وانے پہ بلاتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر ہم انویٹیشن دیتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہم ایک میسیج ان تک پہنچا دیتے ہیں. پھر ان کو ساتھ کچھ بکس بھی دے دیتے ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشن بھی دے دیتے ہیں. یا اس طرح اسلام پھیلتا ہے کہ مثلا کسی کمپنی میں مسلمان کام کر رہے ہیں تو وہاں ان کی کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی, یا خواتین کام کر رہی ہیں کسی جگہ پہ ان کی کسی خاتون کے ساتھ دوستی ہو گئی, تو پھر اس کو جب دوستی ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے وہاں پر ان کو اسلام کا پیغام دینا. الحمدللہ ہر جمعے ہماری مسجد میں میرے اپنے خود ہاتھوں میں جب سے گیا ہوں تقریباً 50 60 70 لوگ جو میرے اپنے ہاتھ سے انہوں نے کلمہ شہادت لیا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے پھر اسلام کا جو ہے نا پیغام وہ پھیلتا ہے. اور ایک اور بات میں کروں گا, اور اب یہ دیکھیے کہ جب یہ آیت اتری نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جب حضور کو کہا کہ اللہ نے کہ میں آپ کا نام بلند کر دوں گا, تو یہ اس وقت اتری جب مکی دور تھا اور حضور کے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے کن کو استعمال کیا؟ حضور کے دشمنوں کو. اللہ حضور کے دشمن خود ہی مکے میں آنے والے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ایک ہمارا ہی بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ذرا دور رہنا, وہ ذرا ہٹ گیا ہے اپنے دین سے. تو یہی کام ہوا ہے 9/11 کے بعد کہ ہم تو اسلام کا پیغام دور دنیا تک نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن انہوں نے پہنچا دیا ہے. میں 94 میں جاتا تھا, کسی کو اسلام کا کیا, کسی کو پاکستان کا بھی پتہ نہیں تھا. اب میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں کوئی بھی بندہ ایسا ہوگا جس کو اسلام کا پتہ نہ ہوگا.
اس کو بے شک اس کے خیالات نیگیٹو ہو اسلام کے بارے میں، لیکن اسلام کا میسج اس کے پاس ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے پھر کہ جب لوگ اسلام کا نیگیٹو نام ان کے پاس پہنچتا ہے نا، تو ایک تو میں آپ کو ایک بات امریکیوں کی بات بتاؤں کہ آپ جہاز میں بھی ان کا سفر کریں نا، وہ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی تو وہ اپنی کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیں گے. بہت پڑھتے ہیں وہ. ان کا ہر بندہ جو ہے نا کتب بینی جو ہے نا ان کی بڑی ایک عادت ہے. تو وہ پھر سٹڈی کرتے ہیں، اور پھر جب سٹڈی کر کے وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ اس میں سے یہ اس پوری خرابی کی صورتحال میں سے جو پازیٹیو چیز اس وقت نکلی ہے وہ یہ ہے کہ پیغام اسلام کا جو ہے نا وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اچھا صاحب، یہ جو اسلاموفوبیا کے بارے میں یہاں بات ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی ہم ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ ایون وہ واقعہ ہوا تھا کہ ٹرک جو چڑھا دیا فیملی کینیڈا میں جی کینیڈا واقعہ ہوا. تو یہ جو ایک اسلاموفوبیا کی فضا ہے، اس کا کیسی صورت ہے امریکہ کے اندر اس والے؟ دیکھیں، حق و باطل کی کشمکش تو جاری رہنی ہے. جی ہاں، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلاموفوبیا وہاں اس کو بھڑکایا گیا، اس آگ کو بھڑکایا گیا. ظاہر ہے اسلام کا رستہ روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیں. لیکن اب یہ جو منجن ہے نا، اب یہ چل نہیں رہا وہاں پر. اب لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں. اب جیسے جیسے وہ خود سٹڈی کر رہے ہیں، جیسے جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد وہاں پہ، پھر اسلامک آرگنائزیشن جو ہیں ان کے جو سیمینار ہوتے ہیں، پھر وہ جو بین المذاہب وہاں پہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ہر مذہب کے لوگوں کو، وہاں پر جو کرسچن جو ان کے ہیں علماء جو ہیں وہ بھی اس فضا سے تنگ ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذہبی رواداری جو ہے اس کو ہونا چاہیے، بیٹھا جائے، بات سنی جائے، بات کی جائے. اور وہ اب کام ہو رہا ہے الحمدللہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں اسلاموفوبیا میں کافی حد تک کمی آ جائے گی. باقی جہاں تک کرائم اور اس طرح کی جو لوگوں کی کاروائیاں ہیں وہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور اس کو تو اگر یہ مذہب کے حوالے سے انسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہاں پر ویسے بھی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اپنی کسی وجہ سے ناراض ہے کسی محکمے سے، تو اس نے جا کے وہاں فائرنگ کر دی اور وہ بندوں کو مار دی. اس طرح کے بھی کئی واقعات ہوتے ہیں. تو کرائم اور چیز ہے، وہ ہر معاشرے اور سوسائٹی میں ہوتا ہے. لیکن اسلاموفوبیا کافی حد تک اب اس پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ العزیز کہ لوگ اسلام کا جب حقیقی جو میسج ہے وہ دیکھیں گے تو اس میں بہت حد تک کمی ہو جائے گی. اچھا صاحب، ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 2050 تک شاید امریکہ میں اسلام جو دوسرا بڑا وہاں مذہب ہوگا. تو اس کے پیچھے آپ جو ہیں وہ اب کیا سمجھ، رول کیا ہے جو ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے نا کہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ جس میں دیکھیں امریکہ میں اسلام جو نا 3 وجہوں سے پھیل رہا ہے. ایک تو ہے کنورژن کے لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں پر امیگرینٹ جو لوگ ہیں دوسرے مسلمان جو وہ وہاں پہ آ رہے ہیں، یہ دوسری قسم ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاں تناسب جو ہے وہ بچوں کا وہ زیادہ ہے، ان کے ہاں وہ کم ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2050 تک یہ اسلام جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوگا یہ امریکہ میں. صحیح. تو اصل یہ جو آپ نے فرمایا کنورژن کی زیادہ بڑی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کی ایک تو یہ کہ وہ جو خود سٹڈی کرتے ہیں، اچھا، یا پھر وہ جو دوستیوں کے حوالے سے جو کسی کے دوست بن جاتے ہیں وہ پھر ان کو اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ میں لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اور لوگوں کہ بھئی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ وہاں پر کام ایمانداری سے کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو خود ہی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہے وہاں پر، وہ عاقب ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں انٹرویو جب دینے جاتا ہوں تو میری 2 کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک ان کا نام ہے محمد عاقب، کہ ایک تو مجھے منہ نہیں کہا جائے گا محمد کی بجائے، مجھے پورا نام میرا محمد لیا جائے گا. اور دوسرا مجھے جمعے کی اتنا وقفہ چاہیے اور نمازوں کے لیے مجھے آفس میں جگہ چاہیے. تو کہتے ہیں میں ایک کمپنی میں جس میں میں کام کر رہا ہوں تو وہ یہودی ہیں، اس کے جو باس ہیں ان کا مذہب جو ہے وہ ہے یہودی ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا یہ شرطیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فائن. تو وہ مجھے محمد عاقب آفیشلی نام میرا محمد عاقب ہی پکارا جاتا ہے، محمد پکارا جاتا ہے، مطلب یہ منہ نہیں کہا جاتا وہاں پر. اور کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں کام میں بزی ہوتا ہوں تو مجھے باس کا فون آ جاتا ہے کہ محمد از یور پرے ٹائم. وہ یاد دلاتا ہے مجھے کہ تمہاری نماز کا ٹائم ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو وہاں کے لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
ہماری وہاں عادت کیا بنی ہوئی ہے کہ ہم وہاں پر السلام علیکم کہتے ہیں بلند آواز سے. مسجد میں بھی چلے جائیں, ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, جو مسلمانوں کے ریسٹورینٹ ہیں, السلام علیکم بلند آواز سے کہیں گے ہم. اور یہاں پاکستان میں آتا ہوں, ایک دو دفعہ میں نے ریسٹورینٹ میں جا کے السلام علیکم, لوگوں نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے کوئی انہونی سی بات ہو گئی ہے. تو کچھ چیزیں اب وہاں دیکھیں, آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سے کوئی امریکی گزرے گا تو وہ آپ کو ضرور مسکرا کے گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ جو بھی ٹائم ہے اس کے مطابق آپ کو وہ سلام ضرور کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسا نہ کرے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کو کچھ زیادہ بدلنا نہیں پڑے گا. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا, حیران ہوں گے کہ 5 ان کا جو کھانے کا ٹائم ہے نا, وہ مغرب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں. ویک ڈیز میں مغرب کے ساتھ کھانا کھا کے, اور اگر آپ دیکھیں عشاء کے قریب تو ایسے جو ہے نا وہاں پر لگے گا جیسے کوئی آدھی رات ہو گئی ہے. دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ نہیں ہماری طرح کے جو 12 بجے اٹھیں گے اور پھر رات کو 2 بجے جا کے دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوں گی. نہیں, وہاں بڑے بڑے سٹور کھلے ہوں گے, لیکن باقی عام جو مارکیٹیں ہیں وہ مغرب کے ساتھ ہی بند ہو جائیں گی. تو وہ خالص جیسے اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہاں پر. تو دیکھیں وہ جو سوسائٹیز ہیں نا, یہ ہم ان کے بارے میں جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا, وہ ہم کرتے ہیں یا میڈیا سے یا کچھ پڑھ کے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ آبزرو کی ہیں, جو میرے اپنے مشاہدے میں ہیں, جن باتوں سے میں گزر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں, اور ہم اپنا وہ کردار دکھائیں کہ ہمیں ان کو کچھ کہنا نہ پڑے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تاجر بن کے جاتے تھے تو ان کو کوئی زبانی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ تجارت ہی ایسے کرتے تھے, اپنے عمل اور تجارت ہی ایسے کرتے تھے کہ لوگ خود ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے. اور وہ صاحب آپ کا یہ آخری میسیج تو بہت ہی خوبصورت تھا, اور آج کی یہ جو نشست ہے یہ آپ کا ساتھ بڑا اچھا لگا, بڑی خوشی ہوئی. اور آپ کی انسائٹ ہے ان چیزوں کے حوالے سے. 2 جو مختلف معاشرے ہیں ان کا آپ نے ماشاء اللہ تقابل کیا ہے, اور ایک اسلامی پرسپیکٹیو میں. تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ آپ تشریف لائے, ہمارے پاس آئے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین, آج کی اس نشست میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حافظ عبدالوحید صاحب. اسلامی اسکالر ہیں اور وہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو انسائٹ ہے, اپنا جو مشاہدہ ہے اور اپنا جو کام ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو یقیناً ہمارے لیے اس کے اندر سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.